حفصہ بلا شبہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ والے الفاظ بسا اوقات خطبہ میں پڑھا کرتے تھے. جب آپ خطبہ دیتے تھے نا تو اکثر اوقات یہ خطبہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ پڑھنا ثابت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ صحیح حدیث ہے. آج ہمارے معاشرے میں جس طرح آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ وعدہ خلافی کو لوگ معمولی چیز سمجھنا شروع ہو گئے. اتنا سنگین جو ہے نا وہ وعدہ خلافی والا عمل ہمارے ہاں رائج ہو گیا ہے. وعدہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ سمجھتے نہیں. اچھے بھلے لوگ حکمران طبقے میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک وعدہ کرتے ہیں, اگلے دن اس کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں سیاسی بیان تھا. اچھا پھر کہتے ہیں کہ رات گئی اور بات گئی, وہ تو ہم نے ایسا کر دیا تھا. یہ ایک پورا ہمارا معاشرہ بن چکا ہے اور ہر بندہ ہی اسی دا اور اسی چکر میں ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ کس طریقے سے دوسرے کو میں دھوکہ دے سکتا ہوں. اچھا پھر یہ ساتھ اس میں ایک اور بات آ جاتی ہے کہ اگر اس میں تو بہت ساری قباحتیں ہیں پھر کہ اگر آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں تو پھر اس میں کہیں جا کے دھوکہ بھی آ جاتا ہے. دھوکہ بھی آ جاتا ہے. ایک تو یہ بندہ ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے, جھوٹ بھی ہو گیا, بندہ بھی ناقابل اعتبار ہو گیا, اور پورے معاشرے کے اندر اس کی زہر پھیل جاتی ہے, پورا سماج خراب ہو جاتا ہے. سماج کے اندر وعدہ خلافی کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں. جڑی ہوئی ہیں نا چیزیں اس میں. اگر آپ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں پھر جھوٹ بھی آتا ہے, پھر دھوکہ بھی آتا ہے, پھر خیانت بھی آتی ہے, بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. مفتی صاحب یہ تو اس کا مطلب یہ کہ تو لڑی ہے پوری کی پوری, ملٹیپل گناہ ہیں. میں نے اسی لیے اس سے پہلے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر وعدہ خلافی یا اس کا برعکس وعدہ خلافی پائی جائے تو اس کا کوئی اعتبار اور یقین نہیں ہوتا. بہت سارے مفاسد ہیں اس کے اندر. اس کے برعکس اگر کسی بندے کے اندر وعدہ وفا کرنے والی ایک اچھائی یعنی صفت موجود ہے تو وہ بہت ساری قباحتوں سے, بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے. مثال کے طور پہ بندے کہتے ہیں یار اس بندے نے جو زبان سے کہہ دیا نا یہ کرے گا, اور جب کسی بندے کی زبان سے کہے ہوئے الفاظ کا اعتبار ہی نہیں ہے, نہ تو وہ خرید و فروخت کے معاملے میں معتبر رہے گا, نہ وہ رشتہ داری کے معاملے میں معتبر رہے گا, نہ کہیں پہنچانے کے معاملے میں. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسی کے اوپر آپ مدار رکھ سکتے ہیں معاملات کا. ایک چیز ہوتی ہے حافظ صاحب, بلکہ دین اسلام کو اگر آپ دیکھیں تو 3 چیزوں پر یہ مشتمل ہے. ایک ہے اعتقادات یعنی بندے کے عقائد کیا ہے, دوسری چیز ہے عبادات, اور تیسری چیز ہے معاملات. آپ اگر اعتقادات اور عبادات کو ایک سائیڈ پہ کر دیں اور آپ معاملات کے اوپر اپنی زندگیوں کو پرکھنا چاہتے ہیں تو آپ معاملات کر ہی تب سکتے ہیں کہ جب آپ کے اندر وعدہ کے حوالے سے صفت موجود ہے. اگر کسی بندے کے اندر وعدہ خلافی کی صفت ہے یعنی ایک قباحت ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ بندہ معاملات کے اندر بالکل زیرو ہے. اور جس بندے کے اندر وعدہ کے وفا کے حوالے سے صفت موجود ہے وہ بھلے سے عبادات کے اندر کم بھی ہو, بھلے سے اعتقادات کے اندر اس کا مسئلہ کسی طرح کا ہو, لیکن وہ معاملات کے اندر ہمیشہ 100% آپ کو نظر آئے گا. اس لیے ضروری ہے. یہ بھی ایک قطع کلامی کے معنی چاہوں گا ویسے, یہ جیسے مفتی صاحب نے یہ بڑی اہم بات کی ہے اس میں معاملات کے حوالے سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عہد کا نبھانا بھی ایک عبادت ہی ہے. عبادت ہے, حکم ہے مفتی صاحب بالکل ایسا ہی ہے, اللہ کا حکم ہے. عہد کا نبھانا ایک عبادت ہے. جو عہد توڑتا ہے وہ اللہ کی عبادت سے انحراف کر رہا ہے. اور اتنا سنگین معاملہ ہے حفصہ محترم کہ عہد توڑنے سے, جس طرح ہمارے یہاں دفاتر میں اکثر ہوتا ہے, لوگ جاتے ہیں وہ کام نہیں کرنا چاہتا وہ دفتر کا ذمہ دار, اور وہ کہتا ہے کل آ جاؤ, اور پھر وہ کل غائب ہو جاتا ہے وہاں سے. یہ اس کو آنے والے کو تکلیف ہوتی ہے نا, تو یہ جو ایک مومن کو مسلمان کو تکلیف دینا کتنا سنگین جرم ہے, کتنا بڑا معاملہ ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. یہ بہت دور تک لے جاتا ہے بندے کو. ایسے نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا دین لمن لا عہد لہ, اس بندے کا دین ہی نہیں ہے جس کا عہد نہیں ہے. منافقین ان کا یہ شیوا ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی چند 4 علامتیں ہیں, اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف. جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے, خلاف ورزی کرتا ہے. اور یہ ہمارے ان لوگوں کے اندر یہ منافقین کی صفت پائی جاتی ہے. منافقین کی صفت پائی جاتی ہے. اور پھر یہ ایسا جرم ہے آپ صاحب کہ یہ کسی کو تکلیف دینا جو نا انسان کو, مسلمان کو, یہ تو بڑھ گئی نا اس میں, ایک کے بعد ایک آپ کے کھاتے میں ایسا جرم بن جاتا ہے یہ کہ یہ کسی نیکی سے معاف نہیں ہوتا, یہ پکی سچی توبہ سے معاف نہیں ہوتا. جس کو حقوق العباد بھی آ گئے, حقوق العباد بھی دونوں چیزیں بیک وقت, جس کو اذیت دی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس کو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کون سا محترمہ کہاں سے ہیں جی؟ السلام علیکم. السلام علیکم, رابعہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. فرمائیے.
ایکچولی میرا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر کسی کو اگر کوئی بات بتا رہے ہیں تو اگر اگلے بندے کو ہمارے پر یقین نہیں آتا تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ کھاؤ قسم، تو پھر ہم ایسے کہہ دیتے ہیں کہ چلو تمہاری قسم. تو ایسے میں اس طرح سے قسم کھانا کیسا ہے؟ اور دوسرا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ والدین کی قسم دے دیتے ہیں، بہن بھائیوں کی یا بچوں کی قسم. تو ایسے میں اس کا کیا ہے، کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محترمہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں، غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اگر کہیں قسم کھانا پڑ جائے تو ذات باری تعالیٰ کی قسم کھانا شرعاً جائز ہے. یہ اس وقت کے جب مجبوری بن جائے. ویسے ہی فضول میں قسمیں کھانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، بلکہ قسم کی جہاں پر اقسام ہم پڑھتے ہیں کتب فقہ کے اندر تو وہاں ہے، ایک ہے یمین غموس، ایک ہے یمین لغو، اور ایک ہے یمین منعقدہ. یمین غموس وہ ہوتی ہے کہ جو گناہ ہے، یعنی ایسے ہی فضول میں جھوٹی قسم کھانا. یمین لغو بات بات پہ قسم کھانا. تو تیسری ہے یمین منعقدہ. اگر بالفرض اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ کو قسم دینا پڑ جائے، آپ کی بات کی اہمیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ جو زبان سے نکالیں اگلے بندے کو یقین ہونا چاہیے. تاہم اگر کہیں حاجت شدیدہ بن جائے تو پھر قسم کھانا پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھائی جائے. یا اللہ تعالیٰ، جب کلام اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے نا تو وہ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایک بندے کا قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی بندے کو یقین دلوانا. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی گواہ تو موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر جگہ ہمہ وقت حاضر و ناظر ہر جگہ موجود ہے. اس کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ صفت پائی جائے. لہٰذا کوئی بندہ اگر والدین کی قسم کھاتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہا ہے. اس لیے غیر اللہ کی قسم کھانا شرعاً جائز نہیں ہے. جہاں تک یہ بات ہے معاشرے کے اندر مشہور کہ والدین کی جھوٹی قسم کھائی تو پتہ نہیں والدین کی موت ہو جائے گی، یا کسی بچے کی جھوٹی قسم کھائی ان کی موت ہو جائے گی. واضح رہے کہ یہ اس وجہ سے بے ہی موت کا وقوع یہ تو لازم نہیں آتا، لیکن بہرحال یہ ایسا عمل کرنا گناہ پر مبنی ہے. اس سے بچنا چاہیے. ایسا مصطفی جیسے ہم ابھی ایک سوال آیا اسی طریقے سے، لوگ کہتے ہیں قرآن دی قسم کرو، اور عدالتوں میں بھی جاتے ہیں تو یا کسی بھی اور جگہ پر وہ کہتے ہیں جی قرآن پر ہاتھ رکھ کے لوگ کہتے ہیں میں جو کہوں گا جی سچ کہوں گا. پتہ نہیں سچ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں لوگ. یہ عدالتی جو ہمارے یہاں پر عدالتوں میں گواہیاں ہوتی ہیں اس بارے میں تو صاحب صحیح بخاری میں حدیث ہے، مفتی سخاوت صاحب نے بھی ذکر کیا، ترجمہ اس کا کیا انہوں نے. من کانا حالفن باللہ من کانا حالفن فلیحلف باللہ اور یصمت. قسم اٹھانے کی ضرورت پڑ گئی ہے نا تو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی قسم اٹھانی ہے. پوری مخلوقات میں سے کسی کی صفت اٹھانے کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے. مطلب قرآن پہ بھی آپ نہیں کر سکتے؟ قرآن اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے، اچھا، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. ہم ماں باپ کی قسم نہیں اٹھا سکتے، اولاد کی نہیں اٹھا سکتے، بہن بھائیوں مطلب کسی بھی جاندار کی جو ہے، آسمان زمین، حتیٰ کہ بیت اللہ کی قسم بھی نہیں اٹھا سکتے. اب یہاں پر نا ایک چیز ذہن میں آتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد جگہوں پر بہت ساری چیزوں کی قسموں کو بیان کیا ہے، جیسے کہ لا اقسم بہذا البلد، اسی طرح والعصر، اور بہت ساری جو ایسی قسمیں ہیں. واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کی بھی قسم کو بیان فرمائے یہ اس کی شایان شان ہے، لیکن مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بھی قسم کو بیان کرے یا کسی اور کی قسم صرف اللہ کی قسم یا اس کی صفات، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات. اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ آپ کسی کے، اور صفات میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اگر دو چند چیزیں. یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ غفور ہے. ٹھیک ہے. اللہ رحیم ہے. آپ نے 99 نام پڑھے ہیں، غفور ہے. یہ سارے نام ہیں، ان کی صفات اٹھائیں، ان کی قسم اٹھا لیں. اللہ کے رحم کی قسم اٹھاتا ہوں. اللہ کی رحمانیت کی قسم ہے، اس کی غفوریت کی قسم ہے، اس کی شکوریت کی یہ اتنا قسم ہے، سادہ معاملہ ہے اس کی نہیں، جباریت کی قسم ہے. اتنا سادہ معاملہ ہے نہیں جیسے لوگوں نے بنایا ہوا ہے. حافظ صاحب یہاں پر بات کرنا چاہوں گا، جو لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں نا، علماء کرام نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا کفارہ بھی نہیں ہوتا. ایسے شخص پہ اتنا بڑا گناہ کیا اس کے جہنم واجب ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ فوراً توبہ کرے اس سے. اللہ اکبر. جتنی بھی جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں منعقد ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ویسے یہ قاری صاحب، یہ جب ہم اس کو تفصیل کے ساتھ بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں نا، جیسے ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں، ہم ایک شروع وعدے سے ہوئے تھے، لیکن اس میں اتنی چیزیں ساتھ میں شامل آ جاتی ہیں، اس میں بددیانتی بھی آ جاتی ہے، اس میں جان بوجھ کر کسی کو تکلیف پہنچانے والا عمل ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. بہت بہت شکریہ مصطفی صاحب آپ کا، قاری صاحب آپ کا، مفتی صاحب آپ کا، قاری صاحب آپ کا، اور جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے تھے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ.